चलिए देखिए मैं पहले से लिख रखा हूँ, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अऊज़ु बिल्लाह को तआवुज़ कहते हैं और बिस्मिल्लाह को बसमला और तस्मिया दोनों नामों से जाना जाता है। अब अक्सर क्या होता है, अगर हम क़िरात के बारे में नहीं जानते हैं, कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं, तब भी हम अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को पढ़ने में गलती कर जाते हैं कि अऊज़ु बिल्लाह कहाँ पढ़ना चाहिए और बिस्मिल्लाह कहाँ पढ़ना चाहिए। हमने शॉर्ट फॉर्म में देखो हमने लिख रखा है महल, महल के माने जगह, यानी कहाँ पढ़ना चाहिए वो जगह रखा हमने। शुरू क़िरात, तो क़िरात के माने पढ़ना, शुरू क़िरात, हाँ अऊज़ु बिल्लाह कहाँ पढ़ना है, शुरू क़िरात में पढ़ना है। तो क़िरात के माने पढ़ना होता है। जैसे ही हम कुरान शरीफ पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अब कुरान शरीफ पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब हम चाहे जहाँ से पढ़ रहे हो, चाहे शुरू सूरा है या दरमियान सूरा है, किसी पारे से पढ़ रहे हो, बीच पारे से पढ़ रहे हो, कोई सूरे ही पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, लेकिन हमको पढ़ना स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो स्टार्ट करने से पहले, कुरान शरीफ पढ़ने से पहले वो जगह है अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने की, अऊज़ु बिल्लाह हमको वहाँ पर पढ़ना चाहिए। अच्छा एक बात और रहती है इसमें, क्या होता है कि आदमी पढ़ते पढ़ते बीच में कोई कलाम कर लिया, कोई दुनियावी बातें कर ली, तो वहाँ पर क़िरात क्या हो गई, मुनक़ता हो गई, हमारा पढ़ना जो था वहाँ पर वो टूट गया, मुनक़ता हो गया। अब अऊज़ु बिल्लाह हमको पढ़ना फिर ज़रूरी हो जाता है। अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़े ना पढ़े, लेकिन अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, फिर हम आगे पढ़ना शुरू करें। तो ये हो गया महल कि तआवुज़ का महल कहाँ है, शुरू क़िरात है, जहाँ पढ़ना शुरू करेंगे वहीं पर उसका महल है, वहीं से हमको अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है। और बिस्मिल्लाह यानी बसमला का महल जो है वो शुरू सूरा है, शुरू सूरत है, यानी जहाँ सूरत शुरू है वहीं पर जो है वो बिस्मिल्लाह हमको पढ़ना है, ठीक है। दरमियान में भी हम पढ़ सकते हैं बरकतन, हाँ, सूरह तौबा को छोड़ करके, जिसको सूरह बरात भी बोलते हैं, सूरह तौबा के शुरू में नहीं पढ़ना है, हाँ दरमियान में भी आप फसल करके अलग करके जो है वो बरकतन आप पढ़ सकते हैं। सूरह तौबा के शुरू में नहीं पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक तो जवाब ये रहता है कि ये सूरह तौबा के शुरू में, जैसे आम सूरतों में बिस्मिल्लाह लिखा रहता है, कुरान शरीफ में लिखा है ना, तो उसमें क्या है, नहीं लिखा हुआ है। दूसरा जवाब ये भी है कि सूरह तौबा की शुरू की कुछ आयतें जो है वो आयत गज़ब है और बिस्मिल्लाह आयत रहमत है, तो आयत रहमत आयत गज़ब के साथ ना मिले, इसलिए वहाँ पर नहीं पढ़ा जाता है। ये हो गया। अच्छा हमारे पढ़ने के जो तरीके होते हैं, पढ़ने के जो हमारे तरीके होते हैं कि हम किस की तरह से पढ़ सकते हैं, अऊज़ु बिल्लाह हो गया, बिस्मिल्लाह हो गया और सूरा हो गया, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं, पढ़ने के ढंग होते हैं ना, चारों को मिला दें, तीनों को मिला दें, या तीनों को अलग कर दें, या पहला दूसरे से मिला दें, तीसरे को जुदा कर दें, या पहले को जुदा कर दिए, दूसरे और तीसरे को मिला दिए। तो कुल मिला के जो पढ़ने तरीके होते हैं, जो हम शुरू क़िरात कर रहे हैं और शुरू सूरत भी हो, यानी पढ़ना भी हम शुरू कर रहे हैं और हमारा पढ़ना जो स्टार्ट कर रहे हैं वो शुरू सूरत से ही है। कहाँ से है, शुरू सूरत से है। जैसे मान लो फांसी हम पढ़ना शुरू ही कर रहे हैं, अब सूरह फातिहा हमको पढ़ना है, सूरह फातिहा क्या है, शुरू सूरत से पढ़ेंगे ना, और पढ़ना भी मेरा क्या है, वो शुरू है, तो वो हो गया शुरू क़िरात और शुरू सूरत, ठीक है। अब शुरू क़िरात शुरू सूरत पढ़ने के चार तरीके हैं, वो चारों क्या है, जायज़ है, चारों क्या है, जायज़ है। इसमें चार कौन आएंगे, अऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, तीन आएंगे ना, चार तरीके होंगे, लेकिन जो हम तीनों को मिला करके पढ़ने वाले हैं वो पहला हो जाएगा अऊज़ु बिल्लाह, दूसरा बिस्मिल्लाह और तीसरा हमारा हो जाएगा सूरा, कोई भी सूरा हम पढ़ रहे हो। तो अब इसमें जो तरीके हम बनाने वाले हैं, जी इसको हम पहला कर देते हैं, इसको हम दूसरा कर देते हैं, और इन दोनों के बीच में हम लिख देते हैं सूरा, ठीक है। इसमें हम डाल देते हैं तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर हो गया। तो अब हम चाहें तो इन तीनों को मिला दें, जब इन तीनों को मिलाएंगे तो वस्ल आएगा, वस्ले कुल, यानी सबको मिलाना, क्या आएगा, वस्ले कुल। एक तरीका हो गया वस्ले कुल, एक हो गया। या तो हम तीनों को अलग कर दें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रुक गए, सांस तोड़िए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सांस तोड़ दिए, फिर सूरह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये तीनों को अलग हमने कर दिया, तो ये हो जाएगा फसले कुल, जुदा करना, तीनों को हमने क्या कर दिया, जुदा कर दिया, तो ये हो गया फसले कुल। अब हम क्या करें, पहले को दूसरे से मिला दे रहे हैं, पहले को दूसरे से मिला दे रहे हैं और सूरह को अलग कर दे रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सांस तोड़ के हमने इसको अलग कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, वस्ले अव्वल फसले सानी, क्या हो जाएगा,
ہاں پہلے کو ملانا، وصل اول پہلے کو ملا دیے ہم اور فصل ثانی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ فصل ہاں دوسرے کو ہم جدا کر دیے، پہلے کو اس سے ملائے اور دوسرے کو لاسٹ والے کو ہم کیا کر دیے؟ جدا کر دیے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو الگ کر کے اس کو ملا دیتے ہیں، اس کو الگ کر دیتے ہیں اور ان دونوں کو ملاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ملا دیے تو اب یہ چلا جائے گا فصل اول. کیا چلا جائے گا؟ فصل اول. اور کیا ہو جائے گا؟ وصل ثانی. کیا ہو جائے گا؟ وصل ثانی. تو 1 2 3 یہ 4 طریقے نکلے. اس میں کتنے طریقے نکلے؟ 4. اور چاروں کیا ہیں؟ یہ جائز ہیں اور یہ چاروں طریقے جائز ہیں. ہم چاہے جیسے پڑھ سکتے ہیں. کب؟ جب شروع قرأت ہو اور شروع سورہ ہو. شروع قرأت ہو شروع سورہ ہو. یہ چاروں طریقے ہم پڑھ سکتے ہیں. اب بات آتی ہے شروع قرأت درمیان سورہ. ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اعوذ باللہ ضروری وہاں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ ہم کو پڑھنا ہے کیونکہ اس کا محل ہے. بسم اللہ برکتاً ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ برکتاً کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پڑھ سکتے ہیں. تو اب یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ 4 طریقے ہیں. کیا ہے؟ 4 طریقے ہیں. لیکن اس میں کیا ہے آپ کو خاص یہ خیال کرنا ہے کہ جب شروع قرأت درمیان سورہ میں ہو تو بسم اللہ قرآن پاک سے فصل کر کے پڑھنا چاہیے. کیا کر کے؟ فصل کر کے، الگ کر کے پڑھنا چاہیے. لیکن آپ یہ چاروں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، بس وہی آیت غضب نہ ہو، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ کلام پاک سے فصل کر کے پڑھیں. کلام پاک سے فصل کر کے الگ کر کے پڑھیں جب درمیان سورہ ہو. جسے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس. اب سیقول کیا ہے؟ درمیان سورہ ہے. پارہ تو شروع ہے نا، لیکن سورہ کیا ہے؟ درمیان ہے. تو اس طرح آپ نے فصل کر دیا نا، اس طرح فصل کر کے پڑھیں، یہ بہتر ہے. آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بات خیال رکھنا ہے کہ آیت غضب نہ ہو، اور دوسری بات یہ دھیان رکھنا ہے کہ کلمہ جو ہے جلالت نہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ ہو. اس کو بھی دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کلیئر ہو گیا دونوں. پہلا والا تو ایسے پڑھے ہم پڑھ لیں، دوسرے والے میں دھیان رکھنا ہے کہ ہم فصل کر کے پڑھیں. اگر فصل کر کے پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور دھیان رکھنے کی ضرورت نہیں پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد آتے ہیں درمیانی قرأت شروع سورہ. یعنی پڑھتے پڑھتے ہم ایک سورے کو ختم کیے اور کوئی دوسرا سورہ آ گیا تو یہ درمیانی قرأت ہو جائے گا اور شروع سورہ ہو جائے گا. اس میں بھی 4 طریقے ہیں. کتنے ہیں؟ 4. لیکن 3 طریقے جائز ہیں اور ایک ناجائز ہے. ایک طریقہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پڑھتے پڑھتے کیا کیے ہم باجان سے مان لو کہ ہم قل شریف پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ قل الکافرون ختم کیے، قل اللہ احد پڑھے، اس کو ختم کیے. اب ہم کو پڑھنا تھا قل اعوذ برب الفلق. تو کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ یہ 3 طریقے جائز، ایک طریقہ ناجائز. تو ختم سورہ پہلے کیا ہوگا؟ اب ہاں اعوذ باللہ نہیں رہے گا، کیا رہے گا؟ ختم سورہ بسم اللہ، اور اس کے بعد آئے گا شروع سورہ. یہ چیز ٹھیک ہے. اب یہ ہم کو بتائیے کہ اس بسملہ کا تعلق کدھر ہے؟ ادھر ہے کہ ادھر ہے؟ ادھر ہے نا. اس بسملہ کا تعلق ادھر ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں پہلی وجہ بنتی ہے کہ ہم ان سب کو ملا دیں. یہ پہلی وجہ ہو گئی، سب کو ملا دیں، یا پھر ہم سب کو جدا کر دیں، اس کو بھی الگ، اس کو بھی الگ، اس کو بھی الگ. یہ ہماری دوسری ہوگی سورہ، ٹھیک ہے؟ تیسری یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے کو اس کو جو ہے الگ کر دیں اور ان دونوں کو ملا دیں. یہ میری کیا ہو گئی؟ تیسری سورہ. یہ تینوں کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. چوتھی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم ان دونوں کو ملا کر کے اس کو الگ کر دیں. یہ ناجائز ہے. کیوں؟ کیونکہ بسملہ کا تعلق ادھر شروع سورہ سے تھا، ہم نے اس کو ختم سورہ سے ملا دیا. یہ کیا ہو جائے گا؟ ناجائز ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ یہ ہم نے مختصر میں، بہت زیادہ جو بحث کی جاتا ہے. دوسرا کا سمجھا دیجیے. شروع قرأت درمیانی سورج جو بتائے تھوڑا پھر سے بتا دیجیے. شروع قرأت درمیان سورہ میں جو ہے
اس میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو شروع کریں، جیسے ہم کو سیاقول پڑھ رہے ہیں، مطلب ہم آج کل ایک پارہ پڑھے تھے، ہم کو آج ایک پارہ پڑھنا ہے، وہ سیاقول شروع کرنا ہے. تو اس میں جو ہم نے بتایا تھا یہ 4 وجہ نا، یہ 4 وجہ، یہ چاروں وجہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی چاہے تو آپ تینوں کو ملائیں، چاہے تو تینوں کو جدا کر دیں، چاہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ ملا کر سورہ کو الگ کر دیں، چاہے تو اعوذ باللہ کو الگ کر کے بسم اللہ اور سورہ کو ملا دیں. یہ چاروں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان میں بہتر یہ ہے کہ ہم بس بسم اللہ کو کلام پاک سے فصل کر کے الگ کر کے پڑھیں. چاہے تینوں کو جدا کر دیں، چاہے تو تینوں کو الگ کر دیں. تینوں کا الگ مطلب کیا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس. تینوں کو الگ کر دیا یا تینوں کو ملا دیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس. تینوں کو ملا دیا، ملا تینوں کو. یا پھر کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء. ہو گیا؟ یا پھر یہ کر دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، رک گئے، سیقول السفہاء. اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. تو چاروں ہو گئے، لیکن بہتر کیا ہے کہ فصل کر کے پڑھیں، سے فصل کر کے. یعنی کون سا بہتر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس، یہ والا بہتر ہے. اور تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں، کریں گے تو آٹومیٹک الگ ہو جائے گا، الگ ہو جائے یہ والا بہتر ہے. ٹھیک ہے. خاص کر اس پہ دھیان دینا رہتا ہے ہم کو. درمیانی قرأت شروع سورہ میں اکثر غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم ختم سورہ کو بسم اللہ کرتے ہیں، سمجھ نہیں رہتی، بس یہاں وقفہ کر کے اس کو الگ کر دیتے ہیں. تو اس کا تعلق اس سے ہو جاتا ہے ختم سورہ سے، بس وہیں پر کیا ہو جاتا ہے، یہ ناجائز. اس کا محل ختم سورہ میں نہیں بلکہ شروع سورہ میں ہے. ہم پڑھتے ہیں نا، جسے ہم شروع کر رہے ہیں قل هو اللہ احد پہ، لیکن ہمارے درمیانی قرأت شروع سورہ کا قل الفلق پڑھ رہے ہیں. سنیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. ہم نے دوبارہ پڑھا نا، دوبارہ پڑھ دیا. اچھا قل پڑھ دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پھر ملا دیا. ہاں بسم اللہ ملا دیے. یہ کیا ہو گیا؟ ناجائز ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ناجائز ہو گیا. ہم کو کرنا کیا ہے کہ بسم اللہ کو اس شروع سورہ سے ملا دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ کو ملا دینا ہے. جسے ہم پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. ملا دیے، درست ہو گیا. یا پھر ہم تینوں کو الگ الگ کر دے رہے ہیں، ہے نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم. تینوں الگ ہو قل گئے. اعوذ برب الفلق، تینوں الگ ہو گیا جی. یا پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلا والا تینوں کو ملائے تھے، دوسرا والا ہو گیا. یا پھر ہم اس کو اور کر رہے ہیں، تیسرا والا کر رہے ہیں، ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سانس توڑ دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. اور یہ ناجائز ہو جائے گا. یہ ناجائز ہے. ہم ختم سورہ سے بسم اللہ کو ادھر جوڑ کے یہاں سانس توڑ دیں گے. ناجائز والا پھر سے پڑھ دیں ایک بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم. سانس توڑ دیا. قل اعوذ برب الفلق. یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ ہم نے سمجھا دیا یہاں پر. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر کوئی ڈاؤٹ کوئی سوال رہ جاتا ہے آپ لوگ تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.